نہ پہلے کسی کی کوئی دینی حیثیت تھی نہ اب ہے۔ یہ تو ایک اچھی روایت ہے کہ آپ کے ہاں ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے، ایک گھر آباد ہوا ہے، ایک خاندان کی بنیاد پڑی ہے، تو آپ اپنے اعزا احباب کو بلاتے ہیں، بلا کر کوئی کھانا کھلا دیا، کوئی چائے پلا دی۔ اس میں شریعت کو کیوں مداخلت کرنی؟ عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا، ہمارے ہاں بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی چیز طے نہیں کی گئی۔ آپ کو توفیق ہو تو آپ دو کھانے کھلا دیں، اور آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ دو کھانوں کو ملا کر ایک کھلایا جا سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ آپ کا احساس یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلانا، چائے ہی پلانی ہے، تو الحمدللہ وہ بھی صبر کر کے پی لیں گے۔ اچھا، اس میں ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ کا اپنا بھی تجربہ رہا، ذوق بتائیے گا۔ یہ 2 تقریبات بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے مہندی کی الگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بارات کا الگ پھر ایک بوجھ ہوتا ہے، پھر ولیمہ۔ تو یہ اتنی زیادہ تقریبات میں پھیلانے کے بجائے ایک ہی کوئی بڑی تقریب کر دیں اور اس کے اخراجات دونوں خاندان اٹھا لیں تو زیادہ بہتر نہیں لگتا بظاہر میں؟ ایک دن میں نے یہی تقریر بعض لوگوں کے اندر بیٹھ کے کر ڈالی کہ بھئی یہ آنا پڑتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ اب معلوم ہے آپ پاکستانی سے تعلق رکھتے ہیں، لاہور میں تو 1 بجے تک شادی چل رہی ہوتی ہے، تو اس پر میں نے اسی طرح کی تقریر کر دی کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ایک تقریب کر لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میری مصروفیات یہ ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری مصروفیات ہوں گی نا، ہماری یہی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہے لوگوں کو بتانا۔